السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس ناممکن سے ممکن کا سفر۔ عبدالعزیز چودھری صاحب کی تصنیف۔ ڈاکٹر انم نجم، ہماری آج کی کامیابی کی داستان۔ تکلیفوں سے بھرپور ایک طالبہ کی زندگی جو مفلوج ہو کر بھی لاکھوں لوگوں کی مسیحا بنی۔ اس زرخیز زمین کی ایک اور بیٹی انم نجم ہے۔ وہ ایک ذہین، محنتی اور پرعزم طالبہ تھیں جن میں شروع ہی سے منفرد کام کرنے کا جذبہ اور لگن موجود تھی۔ والدین کے ساتھ 2 بھائیوں اور 1 بہن پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان مظفر آباد میں رہائش پذیر ہے۔ عام اداروں سے تعلیم حاصل کرتے کرتے انم نے جب FSc کی تو اپنے لیے MBBS کا شعبہ چنا اور ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں تعلیم شروع کی۔ ان کی زندگی کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھیں۔ ایک دفعہ دوران سفر ڈاکوؤں نے ان کی گاڑی کو لوٹنے کی کوشش کی، مگر مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈاکٹر انم کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی جو ان کو زندگی بھر کے لیے مفلوج بنا گئی۔ علاج معالجہ کی وجہ سے وہ بچ تو گئیں، مگر ان کی ٹانگیں مکمل طور پر اور دونوں ہاتھ جزوی طور پر بیکار ہو گئے۔ اس بچی کے پاس بھی اس وقت 2 راستے تھے، یا تو سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جائے اور ساری زندگی اپنی معذوری کو اپنی مجبوری سے منسوب کر کے ایک بے بسی کی زندگی گزار دے، اور دوسرا راستہ سینہ تان کر ہر مشکل سے ٹکرانے کا تھا۔ انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا اور ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی اس غیر متوقع حادثے کے نتیجے میں ہونے والی معذوری کے آگے سر جھکایا۔ اس جواں ہمت بیٹی نے معذوری، مشکل، تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اعلیٰ تعلیم اور کامیابی کا تعلق جسمانی ساخت سے زیادہ مصمم ارادے اور کچھ کر دکھانے سے کے جذبے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کامیابی کے سفر پر رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہی بالآخر غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازے جاتے ہیں اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے۔ لہٰذا وہ ایک مضبوط ہمت اور حوصلے کے ساتھ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو گئیں۔ شروع میں انم کو میڈیکل کی طالبہ ہونے کے ناطے پوری امید تھی کہ چند دنوں میں وہ چلنے پھرنے لگیں گی، کیونکہ ان کی ہمہ وقت متحرک اور زندگی سے بھرپور شخصیت بستر پر لیٹنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ انتظار مہینوں اور پھر برسوں پر پھیل گیا۔ انہیں اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ کروٹ بدلنے جیسے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے گھر والوں کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ معذوری ان کے لیے پہلا بڑا جھٹکا تب لائی جب عزیز و اقارب کے بعد ان کے تعلیمی ادارے نے بھی ان کی تعلیم جاری رکھنے کے سلسلے میں مایوسی کا اظہار کر دیا۔ انم کے بقول یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ اگر تعلیم حاصل نہ کی تو آنے والی زندگی ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات لائے گی۔ انہوں نے والدین سے ضد کی کہ انہیں ہسپتال کے بستر پر ہی کتابیں لا کر دی جائیں، کیونکہ وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ انم کہتی ہیں کہ اس سارے عرصے میں اگر میں پہلی بار روئی تو اس دن جب میں پہلی بار ویل چیئر پر بیٹھی تھی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ میری زندگی میں حرکت لوٹ آئی تھی۔ اب میں ایک جگہ ساکت نہیں رہی تھی۔ شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنا کوئی بھی تدریسی سال ضائع کیے بغیر MBBS کی تعلیم کو جاری رکھا۔ دوران تعلیم ان کے مہربان اور مشفق اساتذہ نہایت ہمدرد اور غمگسار دوستوں، والدین اور خاندان کے دیگر افراد نے ان کے بہت ساتھ دیا۔ انہی کی دعاؤں، تسلیوں اور دی جانے والی اخلاقی مدد کی وجہ سے ہی وہ اس قابل ہو سکیں کہ MBBS مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب شروع کی اور پھر اسپیشلائزیشن کی۔ ان کی والدہ نے ان کا بہت ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ مظفر آباد آئیں اور پریکٹیکل کیریئر شروع ہوا تو عام ساتھی ڈاکٹرز نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ ان ڈاکٹرز کی نگرانی میں انہوں نے اپنے پروفیشن میں بہت کچھ حاصل کیا۔ معذوری کے باوجود جو مشکلات آئیں اور جس طرح ان کا مقابلہ کیا، ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ ان نعمتوں کا استعمال اپنا حق سمجھتا ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھن جائے تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس حادثے کے بعد میری پڑھائی کی روٹین، کالج میں اٹھنا بیٹھنا، دوستوں اور فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب ایک دم سے مختلف ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی
میرے جسم کے ساتھ ساتھ میرے ذہن کو بھی ان نئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس حادثے کے بعد اندازہ ہوا کہ اچھی صحت کے ساتھ بہت دیر تک پڑھائی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جسمانی معذوری یا کسی کمی کے بعد انسان کو بہت مشکل سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ خیر، ان تمام مراحل میں میرا اعتماد اور حوصلہ بحال رہا۔ علم کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ میری مشکلات پر حاوی ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے، پڑھنے اور ملنے ملانے کی عادات اور آداب کو تبدیل کیا۔ پھر میں اپنی نئی زندگی کی معمولات کی عادی ہو گئی۔ مگر میرا ایک پیغام ہے اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہوں کہ آپ نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے ذہن اور جسم کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان میں بہت لچک رکھی ہے، انسان میں بہت صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے صرف ان کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زندگی میں تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انم کہتی ہیں، میں نے خود کو میں ہی کیوں والی مایوسی سے نکالا، کیونکہ جو ہوا تھا اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے تبدیلی اپنے اندر لانا تھی۔ میرے لیے اہم یہ تھا کہ میں اپنے مقصد تک جا رہی ہوں یا نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنے پیروں پر چل کر جاتی ہوں یا ویلز پر۔ معذوری کے باعث پیدا ہونے والی دیگر طبی مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے انم نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ یہاں ان کے لیے ایک نیا فیصلہ منتظر تھا۔ معذوری کی وجہ سے چونکہ وہ ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں تھیں اور انہیں انسانی رویوں، جذبات اور احساسات کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہوں نے سائیکالوجی کے شعبے کو چنا۔ دوران تدریس انم جس حادثے کا شکار ہوئیں، اس قسم کے حادثے انسانوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک معاملاتی زندگی کو اس حادثے کے بعد روکنا بلا جواز تھا۔ ویل چیئر پہ آ جانا ان کے لیے اتنا بڑا جواز نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل دیتی۔ انم نجم نے ہمیشہ رب کی ذات کا شکر ادا کیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چلی تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے ذکر نے ان کے دل و دماغ کو تقویت دی۔ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے، اور نا امیدی کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی سے ہار مان لی ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کی مثال کو سامنے رکھ کر مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور ہمت ہارے بغیر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ صرف وہی وقت تعلیم سے دور گزرا جو کہ علاج کی غرض سے ہسپتالوں میں گزرا۔ انہوں نے معذوری کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ان پر حاوی ہو کر ان کی پہچان بن جائے، بلکہ ایک جہد مسلسل سے خود کو اس قابل بنایا کہ آج وہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ آج وہ CMH مظفرآباد میں بطور اسپیشلسٹ روزانہ سینکڑوں مریضوں کو صحت یاب کرنے کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ ان لوگوں سے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں سے زیادہ محنت اور زیادہ وقت مریضوں کے ساتھ صرف کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر مریض تو مجھے دیکھ کر ہی بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمت کر سکتی ہیں تو ہمارے مسائل تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ انم نجم ہسپتال کے علاوہ بھی لوگوں خصوصاً لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیش رہتی ہیں۔ وہ اکثر تقاریب میں شرکت کر کے اپنی ذاتی تجربات بانٹ کر دوسروں کو ہار نہ ماننے کی تلقین کرتی ہیں۔ وہ آج حوصلوں کی ترجمان کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ بے شمار مایوس لوگوں کے لیے امید کا سرچشمہ ہیں۔ انم نجم کے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں۔ ان میں کچھ معمولی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی سی علاج معالجے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ تھوڑے پیچیدہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ عزم اور ہمت عزم و ہمت کا یہ نشان ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو کسی بھی طرح کی معذوری کو زندگی بھر کا روگ سمجھ کر غیر فعال زندگی گزار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر انم کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کو حادثات یا کسی معذوری نے گھیر لیا ہوگا۔ انہیں بتائیں کہ کیسے مشکلوں کے ساتھ بھی نہ صرف کامیاب زندگی ممکن ہے بلکہ آپ بے شمار لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ ان کا حوصلہ بن کر انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ انہیں سمجھائیں کہ عبرت اور تکلیف دہ زندگی سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ کامیاب ہو کر دکھایا جائے۔ آپ آج ان کی آنکھوں کی امید بنیں، وہ کل شاید لاکھوں کی امید بن جائیں۔ انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں بلکہ اس کے حوصلے اس کو اونچا اڑاتے ہیں۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے
مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔